ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ایڈوانس ہے اور وہ فلم رکتی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جو کمپریشن ٹیکنالوجی ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا لی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو کمپنیز میں اور جو لوگ انوالو تھے اس میں اسٹینفرڈ کے بھی لوگ تھے اور باقی جگہوں کے بھی لوگ تھے، انہوں نے بڑا اس کے اوپر محنت کی ہے۔ وہ کمپریشن ٹیکنالوجی ہم نے اپنی بنا لی ہے، سرورز ہم اپنے بنا رہے ہیں، اور اب ہم جو کانٹینٹ کمپنیز ہیں، دیکھیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں فلم کا، ڈرامے کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ جب تک پیسہ نہیں آپ ڈالیں گے کانٹینٹ میں تو آپ کا ڈرامہ فلم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے سینما جو ہے وہ بڑا ہرٹ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں ان میں اوور آل ایک ڈپریشن آیا ہے۔ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جو ڈاکیومنٹری انڈسٹری ہے، وہ ہماری تبھی فلورش کر سکتی ہے جب آپ کانٹینٹ میں پیسہ ڈالیں گے۔ اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس سے مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان کے جو اداکار ہیں، پاکستان کے جو پروڈیوسرز ہیں، لکھنے والے ہیں، ایک بہت بڑا ایک پیسہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے گا، اور جس سے ایک بڑی جو ترقی جو ہے اس کی ایک بالکل نئی راہ کھل جائے گی۔ بنیادی طور کے اوپر جو میری ایفرٹ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہے کہ ہم اپلائیڈ سائنسز کے اوپر کام کریں، جس سے ایسے منصوبے لے کے آئیں جو عملی طور کے اوپر آپ کو فائدہ دے سکیں۔ کووڈ میں ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنانے کا پروجیکٹ دیا تھا، اب آپ دیکھیے 200 ایکڑ کے اوپر ہم نے فیصل آباد میں اپنا میڈیکل سٹی بنا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ سیالکوٹ ہے، جس میں کہ $400 ملین کی سرجیکل گڈز پہلے ہی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو ہم وہاں پہ بھی ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک، یعنی یہ جو ڈائلیسس مشینیں ہیں، ایکس رے مشینیں ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں، بلڈ پریشر مشینیں، یہ ہم اپنی بنا سکیں۔ ان میں ہم تقریباً $1.6 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنی جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے۔ تو اگر ہم اپنی امپورٹ کو ریپلیس کر سکیں تو یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور مجھے انشاءاللہ امید یہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فخر بھی ہے اور کامیابی بھی ہے کہ ہم نے ایک پوری نئی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے، یہ میڈیکل کی جو میڈیکل اکوپمنٹ کی جو انڈسٹری ہے۔ سرنجز، ڈسپوزیبل سرنجز جو ہیں پاکستان میں بنتے ہی نہیں تھے، اب اس کی فیکٹری جو ہے وہ لگنے جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو کینولاز ہیں، یہ بیگز ہیں، اسی طرح سے آپ جب ہم میڈیکل میں جب بلڈ کے لیے وہ ہم سیمپلز دیتے ہیں تو جو شیشے کی بوٹل استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتی تھی، لیکن اب یہ ساری چیزیں پاکستان میں جو ہے وہ بننا شروع ہوں گی، اور یہ سال پاکستان میں ایک پوری نئی جو میڈیکل انڈسٹری ہے اس کو ہم نے کھڑا کیا ہے، جو ایک اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ ہم یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کھڑی کر سکے۔ اور جس طرح ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ ہم یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کھڑی کر سکے۔ اور جس طرح سے میں نے عرض کیا، یہ جو 2-3 ہماری دیکھیے اس وقت ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں وہ $22 بلین یا $25 بلین ہیں۔ خالی ایپل کی جو واچ ہے، ایپل کی جو گھڑی ہے اور آئی پوڈز ہیں وہ $35 بلین کے بکے ہیں اس سال۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا میں جو اگر آپ نے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈالرز آئیں گے تو پھر ہی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، تو وہ اکانومی ڈالرز کیسے آئیں گے اگر آپ ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دیں گے۔ ہمارا سارا فوکس یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو لے کے آ سکے۔ کل ایک اور بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے ہم نے ایک الیکٹرک بسز بنانے کی جو فیکٹری تھی چائنا کی، جو اسکائی ویل کمپنی تھی، اس کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے۔ اب کل انشاءاللہ ہم ایک جرمن کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا جا رہے ہیں، جو کہ دوسری الیکٹرک بس مینوفیکچرنگ کمپنی ہوگی جو پاکستان کے اندر اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری جو ہے ایک مثبت سچویشن ہے جو اس وقت جو ہے یہاں پہ پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوں، جب آپ کا ایک اکانومی بہتر ہو رہی ہو، ان حالات میں جیسے یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے، ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک لگتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک اپ رائزنگ ہے، سڑک کے اوپر معاملات زیادہ ہیں اور سبسٹینٹیو کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ایک آپ سمجھیے کہ معیشت کو دھکا لگتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ رات کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں ایک بار پھر اپوزیشن سے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کیسز کے اوپر بات چھوڑ دیں
اور وہ آپ عدالتوں میں طے کریں تو باقی ہر معاملے کے اوپر آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس بات کے بعد اس تحریک کا تو ویسے ہی کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بچتا. لیکن اس کے باوجود یہ تحریک چلا رہے ہیں, وہ اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں, ان کے اوپر NRO لے سکیں. تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارا پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, اسحاق ڈار باہر لے گئے ہیں یا باقی لوگ باہر لے گئے ہیں, یہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے, اور ہمارے لیے اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. آپ پلی بارگین کریں, پیسے واپس کریں, اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں, پیرس میں رہیں, نیو یارک میں رہیں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ IG اغوا ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں پہ چلے گئے. مطلب اب سندھ پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشن یا چھٹیاں آئیں, لوگوں کو اب بیوقوف تو نہ سمجھے نا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے بلاول ہاؤس سے میسج دیے گئے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پاکستان میں نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں, نہ ہی آپ کوئی اس سے کوئی تبدیلی لا سکیں گے. جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں, نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے, سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے. نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے, نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی ہے. لہٰذا ہم نے ابھی تک تو نرمی کا رویہ رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجرانوالہ کے اندر بھی مکمل اجازت دی ہے, باقی جگہوں کے اوپر بھی, اور ہمارا یہی رہے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا کوئی ہمدردی ہے کسی کو. لہٰذا یہ بڑی جلدی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کر کے یہ تھک جائیں گے, اور پھر آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں آ جائیں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کل سے آ جائیں. لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے, اور اگر آپ نے لازمی طور کے اوپر سڑکوں کا راستہ لینا ہے اور تھکانا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. باقی یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں. نواز شریف جو ہے ان کو مبینہ طور پر NRO دے کر باہر بھیج دیا گیا, تو اپوزیشن کہتی ہے جو معاملات طے ہوئے تھے باقی بھی NRO کے حوالے سے, تو باقی لوگوں کو بھی باہر جانے دیتے, کیا وجہ ہے؟ کیا معاملات کوئی طے نہیں ہوئے تھے صحیح؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو آپ کے سامنے بھی ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں باقی لوگ بھی تو جیلوں میں بیمار ہیں نا, پھر تو سب کو بھیجنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس وقت ایک ماحول بن گیا اور ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گئے. لیکن اب ہم نے بھیجنا کسی کو نہیں ہے, ان کو ہی واپس لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے نہیں, میں آپ کو تصحیح کر دوں. 3 دن پہلے حکومت پاکستان نے جو برطانیہ کی وزارت داخلہ ہے, وہاں کی ہوم منسٹری کہہ لیجئے, ان کو لیٹر لکھا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے. اب نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ نواز شریف کا UK کے اندر کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, وہ کسی ورک ویزے کے اوپر یا سٹیزن شپ کے اوپر وہ وہاں پہ نہیں ہے, وہ ایک وزٹ ویزے کے اوپر ہے وہاں. اور وہ وزٹ ویزا انہیں تب ملا جب پاکستان میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو علاج اپنے ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت ہے اور وہ چلے جائیں. اب عدالتوں نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا ہے, وہ واپس نظر ثانی کر لی ہے. عدالتی نظر ثانی کے بعد نواز شریف صاحب کے وہاں پہ وزٹ ویزے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ UK کی حکومت خود بھی, آج کل UK میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کرپٹ لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں پیسہ لگاتے ہیں. لہٰذا UK میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے تاکہ لنڈن کی ریپوٹیشن قائم رہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. صاحب آپ نے بات کی پاکستان میں سب اچھا کی طرف جا رہے ہیں,
اور آپ حکومت یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کبھی اسلام آباد سے صحافی اغوا ہوتے ہیں، کبھی لاپتہ ہوتے ہیں، پھر سیر کر کے آ جاتے ہیں؟ اب کل کراچی میں علی عمران سید کو لاپتہ ہوئے ہیں، کل سے ابھی تک ان کا کچھ نہیں معلوم، اس کے پیچھے کون عناصر ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک اس میں تھوڑا سا ایڈ سیاسی بھی کہہ دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کوئٹہ میں کل خطاب کریں گے، کیا انہیں اجازت دے رہے ہیں، حکومت اجازت دے رہی ہے انہیں خطاب کی کہ کیمرہ دکھائے؟ ہم نے تو کہیں پہ بھی نہیں روکا، پیمرا میں نواز شریف کا خطاب ہم نے تو نہیں روکا، ہم نے تو چلایا تھا۔ وہ جو پیمرا میں لاہور کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے لگائے پیمرا کو اور کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ میں تو 10 دفعہ خود ہر جگہ کہہ بیٹھا ہوں پی ایم ایل این کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں اور یہ فیصلہ ریورس کروا لیں، اور ہم حکومت کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف کا خطاب دکھانے پہ یا نہ دکھانے پہ۔ دوسرا جو آپ نے صحافی کی عمران کی بات کی، دیکھیں میں تو خود آدھا صحافی ہوں اور آئی اسٹینڈ بائی جرنلسٹ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس حکومت میں کوئی سپورٹ کر دے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی۔ ہم آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران کو کراچی سے جس طریقے سے اغوا کی جس طریقے کی بات آ رہی ہے اور ابھی تک ان کی فوری اور امیڈیٹ ریکوری ہونی چاہیے، اور وہاں پہ مجھے امید یہی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی اور ان کو فوری طور کے اوپر اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو ان کو بازیاب کرایا جائے گا، اور خدا کرے کہ خود گھر واپس آئیں۔ جس طرح میاں نواز شریف کی تقاریر ہو رہی ہیں